امریکی صدر کا ایران کی توانائی کی تنصیبات پر 10 روز کے لیے حملے روکنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا، فیصلہ ایرانی حکومت کی درخواست پر کیا گیا۔ حملے 6 اپریل کی شام تک نہیں کیے جائیں گے۔ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حالات اس کے برعکس نہیں جیسا کہ بعض میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، ایران معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، امریکہ کے ساتھ ڈیل چاہتا ہے۔ ایرانی مذاکرات کار بہت عجیب اور ذہین ہے۔ ایران معاملات کو سنجیدگی سے لے ورنہ جنگ کو 4 سے 6 ہفتوں میں انجام تک پہنچا دیں گے۔ نیٹو نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ امریکہ کے مقابلے میں برطانیہ کے طیارہ بردار جہاز کھلونے ہیں۔ نیٹو کو کاغذی شیر قرار دیا۔ ایران نے 15 نکاتی امریکی تجاویز کا باضابطہ جواب بھجوا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اب امریکہ کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہے۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے تجاویز کا جواب بھجوایا۔ ایک ایرانی عہدیدار کے حوالے سے ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذریعے ملنے والی امریکی تجاویز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایران کا ماننا ہے کہ امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ ہے، جن میں صرف امریکہ اور اسرائیلی مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق پاکستان اور ترکیہ امریکہ اور ایران کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سفارتکاری کا عمل رکا نہیں۔ امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی صدر کے خصوصی مشیر کی تصدیق۔ کابینہ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے اسٹیو وٹکوف نے بتایا کہ امریکی خارجہ پالیسی ٹیم نے 15 نکاتی امن تجاویز پاکستان کے ذریعے ایران کو پہنچائی ہیں۔ ایران کے ساتھ مثبت بات چیت سہولت کاروں کے ذریعے جاری ہے۔ معاملے کی حساسیت کی وجہ سے اس کی تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹرمپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کہنے لگے، ایران کا مقابلہ کرنے پر دنیا کو امریکی صدر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو وہ لاکھوں امریکیوں کو مار دیتا۔ ایران کا میزائل پروگرام خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی امریکی تجاویز وصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا، واشنگٹن کا لہجہ بدل رہا ہے۔ پہلے وہ ایران سے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ بدلتا امریکی لہجہ اس کی جانب سے شکست کا اعتراف ہے۔ سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، امریکہ اپنے جنگی مقاصد میں ناکام ہو چکا۔ واشنگٹن اسرائیل کی خاطر ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ ہم نے چین، روس، پاکستان، بھارت اور عراق جیسے دوست ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ اپنے دشمنوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، بلاول بھٹو، اسحاق ڈار، محسن نقوی اور دیگر کی شرکت۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال زیر غور آئی۔ پاکستانی قیادت کا امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ قومی سلامتی یقینی بنانے کے عزم کا بھی اعادہ۔ تیل اور گیس کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں ملک کی معاشی اور توانائی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کی شرکاء کو بریفنگ۔ قومی قیادت نے مربوط قومی حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا۔ پالیسی فیصلوں میں استحکام اور عوامی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ معاشی نظم و نسق، توانائی کی منصوبہ بندی، غذائی تحفظ اور سیکیورٹی معاملات کو باہم مربوط رکھنا ناگزیر ہے۔ ایندھن کے استعمال میں کمی لانے کے لیے عوامی آگاہی مہم چلانے پر اتفاق۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات بذریعہ پاکستان پیغامات کی صورت میں جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا، امریکہ نے 15 نکات ایران کے ساتھ شیئر کیے ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ ترکی اور مصر سمیت برادر ممالک بھی معاونت کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ مذاکرات کی میزبانی کرنا ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ سفارتکاری صبر و تحمل کا تقاضا کرتی ہے۔ پاکستان اپنی کوششوں کو جاری رکھے گا۔
اسرائیل کا پاسداران انقلاب کی نیوی کے سربراہ کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق علی رضا تنصیری کو بندر عباس میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا خلیجی ریاستوں کو امریکی فوجیوں کو اڈوں سے نکلنے کا مشورہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ترجمان نے کہا، خلیجی ریاستوں سے امریکیوں کو نہ نکالا تو مزید نقصان پہنچائیں گے۔ امریکی فوجیوں کا تعاقب کر رہے ہیں جو بھاگ گئے اور ہوٹلز میں چھپے ہیں۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ امریکی F-35 طیارے اب محفوظ نہیں، آبنائے ہرمز اب پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ ایران کے اسرائیلی ساحلی شہر حیفا اور دیمونا سمیت مقبوضہ علاقوں میں قائم یہودی بستیوں پر حملے، متعدد افراد زخمی، کئی عمارتیں تباہ۔ صہیونی فوج کا متعدد میزائلز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کے حملے میں اسرائیلی ایلیٹ فورس کے فوجی کی ہلاکت کا اعتراف۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے 70 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ بحیرہ عرب میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر فلائٹ آپریشن کے دوران ایک نیوی سیلر زخمی ہوا۔ امریکہ کے مشرق وسطی میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے کی تیاری۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی محکمہ جنگ کا اس منصوبے پر غور جاری ہے۔ ممکنہ طور پر بڑی فوجی دستے اور 72 بند گاڑیاں شامل ہوں گی۔ اقدام صدر ٹرمپ کو مزید عسکری آپشن فراہم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فوجی کی تعیناتی ایران کے اسٹریٹجک مفادات، خصوصی خلیج فارس کے اہم علاقوں کو مدنظر رکھ کر کی جا رہی ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ اضافی فوج کہاں تعینات کی جائے گی۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے 800 فوجی ہلاک، 5,000 زخمی ہو چکے۔ ترجمان ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں میں 1,321 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 17 امریکی اڈے تباہ ہوئے۔ امریکی فوج ہوٹلز میں چھپنے پر مجبور۔ ایرانی فوج کے 4 مطالبات پورے ہونے تک امریکہ کو جانے نہیں دیں گے۔ ایران پر حملوں نے خطے کو شدید بحران سے دوچار کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ نے خطے کو خون میں ڈبو دیا۔ خطہ صدی کے سب سے مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ جنگ اسرائیل کی ہے، قیمت پوری انسانیت ادا کر رہی ہے۔ ترکیہ اپنے برادر ممالک کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو نائکوب پر پاکستان آنے کا کہا گیا، تاہم وہ نائکوب کے بجائے دیگر ذرائع پر لگے رہے۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑ کہتے ہیں بعض عناصر بیرون ملک پاکستان کے خلاف مہم چلاتے رہے۔ انہوں نے عارف اجاکیا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ برطانیہ میں بھارت کے حق میں کمپین چلاتے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، جبکہ زلفی بخاری اینڈ کمپنی پر بھی پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اسرائیل کی مذمت نظر نہیں آئی۔ یہ لوگ پاکستان کے خلاف جتنی سازش کریں گے، پاکستان اتنا ہی اوپر جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بانی کے بیٹے پاکستان کے خلاف لابنگ کی بجائے والد سے ملاقات کے لیے آئیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما مراد سعید سینٹ کی نشست سے نااہل۔ مراد سعید کو دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کو ری نوٹیفائی کر دیا۔ مراد سعید کی سینٹ نشست خالی قرار دے دی گئی۔ مراد سعید خیبر پختونخوا سے جنرل نشست پر سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔